سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا سلسلہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے 8 ہجری کے اہم واقعات کے ضمن میں غزوہ موطا کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ ہماری کوشش رہی کہ تمام واقعات کو ایک ربط اور ایک ترتیب کے ساتھ بیان کیا جائے تاکہ سننے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے جس قدر آسانیاں پیدا کی جا سکیں اسی قدر اس درس کو سمجھنے میں سننے والوں کے لیے آسانی رہے گی، اس کو سمجھنے میں اور اس کو ازبر کرنے میں آسانی رہے گی۔ تو آج ترتیب کے لحاظ سے غزوہ موطا کی گفتگو آج کی جائے گی۔ غزوہ موطا کیا ہے اور اس کے حال احوال اور اس کے اسباب و محرکات کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرہ شریف سے واپس لوٹتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا، وہ تھا ایک صحابی کی شہادت کا بدلہ لینا۔ اب یہ صحابی کون تھے اور ان کو شہید کیسے کیا گیا، اور ان صحابی کو شہید کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اہم اقدامات اور اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا کہ آپ نے 3000 صحابہ کرام کے لشکر کو عیسائی فوج کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ نے جہاں پر عرب کے اندر ایک تبدیلی اور ایک بہت بڑا علاقائی صورتحال میں تبدیلی والا معاملہ کیا، وہاں پر کیسر و کسریٰ کی حکومتیں بھی اس تبدیلی سے کوئی خاص خوش نہ تھیں، اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھ کر ان لوگوں نے اپنے حفاظتی اقدامات کرنا بھی شروع کر دیے۔ مسلمان آہستہ آہستہ فتوحات کرتے ہوئے کل تک ہم تک آپ پہنچیں گے، اس سے پہلے ہی ہمیں اپنی طرف سے کچھ ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے جو مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے حوالے سے آپ پہلے سماعت فرما چکے ہیں کہ بہت سے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر مختلف علاقوں میں روانہ ہو رہے تھے، اور وہاں سے مثبت یا منفی دونوں قسم کے جو پیغامات ملتے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے۔ اب یہاں پر اس جنگ کے جو اسباب ہیں اور محرکات ہیں وہ کیا ہوئے، اور اس جنگ کا جو بڑا سبب تھا وہ کیا بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رسول سیدنا حارث بن عمیر الازدی کو ہرقل جو بادشاہ تھا اس روم کا، اس کی طرف بھیجا، اور اس خط کے اندر جو حارث
رضی اللہ تعالی عنہ کو خط دیا گیا، اس کے اندر ہرقل کو دعوت اسلام دی گئی۔ ہرقل کی طرف سے بصرہ کا ایک شخص حاکم مقرر تھا اور اس کا نام حارث بن ابی شمر الغسانی تھا۔ حارث بن ابی شمر الغسانی نے سیدنا حارث بن عمیر الازدی کو ایک رکا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام لے کر جاتے ہوئے پایا تو آپ سے سوال کیا کہ اس رقے کے اندر کیا ہے۔ حارث بن عمیر الازدی نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں اور ہرقل کے لیے دعوت اسلام لے کر جا رہا ہوں۔ تو یہ سنتے ساتھ ہی حارث بن ابی شمر الغسانی اس شخص نے صحابی رسول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد گورنر بصرہ حارث بن ابی شمر الغسانی کی قید میں آ گیا، یعنی یہ صحابی رسول قید کر لیے گئے۔ اور یاد رکھیے کہ اس وقت کسی خطے میں، کسی ملک میں، کسی علاقے میں، کسی تہذیب میں یہ بات قطعاً جائز نہیں سمجھی جاتی تھی کہ آپ کسی بادشاہ یا کسی قاصد، کسی بادشاہ کی طرف سے بھیجے ہوئے قاصد کو گرفتار کریں اور اس کو رسیوں میں جکڑ لیا جائے، اس کو کسی قسم کا جانی نقصان دیا جائے۔ لہٰذا سیدنا حارث بن عمیر الازدی کو رسیوں میں جکڑ لیا گیا اور حارث بن ابی شمر الغسانی نے جو بصرہ کا گورنر تھا ہرقل کی طرف سے، اس نے ان صحابی کو شہید کر دیا اور ان کا سر قلم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی قاصد مختلف علاقوں میں مختلف افراد کی طرف روانہ کیے، کسی کے ساتھ ایسا روح پرور واقعہ نہ پیش آیا، ایسی مشکلات کسی اور کے ساتھ پیش نہ آئی یا کسی اور قاصد کو شہید نہیں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا انتہائی رنج پہنچا، آپ کو انتہائی تکلیف ہوئی اور آپ کو بہت دکھ ہوا۔ شرحبیل نے انسانی سوز حرکت کی، کسی قاصد کو قتل کرنا کسی ملک میں جائز نہ تھا، اس نے بغیر کسی اشتعال کے ایک سفیر کو قتل کیا، یہ ایک ناقابل معافی جرم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو نظر انداز کرنا، اس واقعے کو یہ ممکن نہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے بعد مدینہ منورہ پہنچتے ساتھ ہی اپنے شہید صحابی کا انتقام لینے کے لیے تیاری شروع کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمادی الاول سن 8 ہجری کے اندر موتا کے مقام پر ایک صحابہ کا لشکر روانہ کیا، جس کے اندر کم و بیش 3000 صحابہ اکرام موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وصیت فرمائی، ان لوگوں کو نصیحت کی، جاتے ہوئے ان لوگوں کو تلقین فرمائی، وہ یہ تھی کہ جب یہ لشکر دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہو، اس کے ساتھ لڑ رہا ہو اور اس لشکر کی قیادت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے گی۔ اگر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو آپ کے بعد یہ قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے گی۔ اگر وہ بھی شرف شہادت سے مستفیض ہو جائیں تو ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کی قیادت کریں گے، اور یہ بھی راہ حق میں اگر قتل کر دیے جائے تو پھر جس شخص کے لیے مسلمان خود انتخاب کریں، یعنی صحابہ کرام کسی شخص کا انتخاب کریں کہ یہ ہمارا امیر ہوگا تو پھر وہ شخص امیر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرچم تھما دیا، اور یہ سفید رنگ کا پرچم تھا۔ مجاہدین کو وصیت تھی کہ سب سے پہلے حارث بن عمیر، وہ صحابی جن کو شہید کیا گیا تھا، بصرہ کے گورنر کی طرف سے ان کی قبر پر حاضری دیں، وہاں جتنے لوگ ہوں ان کو دعوت اسلام دیں۔ اگر یہ لوگ دعوت اسلام کو قبول نہ کریں تو پھر ان کے ساتھ جنگ کی جائے، اور اگر یہ دعوت اسلام قبول کر لیں تو پھر ان کے ساتھ جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر آداب جنگ کے نبوی تعلیمات جو ہیں، یہاں سے معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک کمانڈر، ایک سربراہ کتنی دور اندیشی رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے ایام میں بھی دشمن کے معاملات کے اندر کس قدر رعایت برتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی کامیاب جرنیل تاریخ نے پھر نہیں دیکھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر جرار کو روانہ کرتے وقت کچھ نصیحتیں فرمائی، جو نصیحتیں اسلام کا خلاصہ ہیں، لب لباب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی کی واضح مثال ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس 3000 کے لشکر کو روانہ کرتے ہوئے کیا نصیحتیں فرما رہے ہیں؟ پہلی نصیحت ہے اوصیکم بتقوی اللہ وبمن معاکم من المسلمین خیرا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، جو تمہارے ساتھ مسلمان ہوں ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں، اخذوا بسم اللہ فی سبیل اللہ من کفر باللہ، اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں اللہ کے منکرین کے ساتھ جنگ کرو۔ تیسری نصیحت لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا ولیدا ولا امرأة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، بددیانتی نہ کرو، کسی بچے اور کسی عورت کو مت قتل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی نصیحت ہے ولا کبیرا فانیا ولا منعزلا بصومعۃ ولا تقربوا نخلا، کسی بوڑھے کو اپنی خانگاہوں میں گوشہ نشین رہنے والوں کو تلوار سے نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کھجور کے درخت کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء، نہ کوئی درخت کاٹو، نہ کسی مکان کو منہدم کرو، کسی مکان کو نہ گراؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ کسی درخت کو نہ کاٹو، کسی رہائش کو مت گراؤ۔ اور جب لشکر اسلام روانہ ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیہ کلمات فرمائے۔ عبداللہ بن رواحہ یہ دعائیہ کلمات سن رہے تھے، وہ دعائیہ کلمات کیا تھے؟ صاحبکم اللہ ودافع عنکم السوء وردکم سالمین غانمین، اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھی ہو، وہ ہر تکلیف کو تم سے دور کرے اور تمہیں صحیح اور سلامت اموال غنیمت سے مالا مال کر کر واپس لے آئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخیر و عافیت واپس لے آئے۔ یہ دعا انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ان افراد پر بعض مستشرقین کی طرف سے اعتراض کیا گیا کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی اس جنگ میں، جنگ موتا میں، اور مسلمان وہاں سے راہ فرار اختیار کر کے بھاگ نکلے۔ یہ بات قطعاً غلط ہے، مورخین اس بات پر قطعاً متفق نہیں، نہ ہی حالات و واقعات ان حالات کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں۔ بہرحال سیدنا عبداللہ بن رواحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدح سرائی کرنے والے خوش نصیب صحابہ میں آپ کا نام شمار کیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ آپ نے کچھ اشعار کہے اور کیا ہی خوب فرمائے۔ ان اشعار کے بعد کسی انسان کے ذہن میں یہ بات بدرجہ عتم اور اچھے انداز سے اتر جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کس انداز سے فرمائی۔ آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے، لکننی اسأل الرحمن مغفرۃ وضربۃ ذات قرع تقذف الزبدہ، لیکن میں سلامتی اور مال غنیمت کا طلبگار نہیں ہوں، میں دنیاوی مال کا طلبگار نہیں ہوں، حریص نہیں ہوں، بلکہ میں اپنے رب رحمان سے عرض کرتا ہوں کہ وہ مجھے بخش دے اور مجھے ایسی ضرب لگے جو کھلا زخم کر دے اور اس سے تیزی سے نکلنے والا خون جھاگ بناتا رہے۔ او طعنتن بیدی حران مجہزتن بحربتن تنفذ الاحشاء والقبدہ، یا مجھے کوئی طاقتور آدمی اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسا نیزہ مارے جو میری آنتوں اور جگر کو چیرتا ہوا گزر جائے۔ اور آگے فرمایا حتی یقول اذا مروا علی جسدی اور ارشدک اللہ من غاز وقد رشدا، یہاں تک کہ لوگ جب میرے جسد کے پاس سے گزرے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں، اے فلاں آرام کرنے والے، اللہ تجھے سیدھے راستے پر چلنے والا غازی بنائے اور تو بن گیا۔ یہ جمعے کا دن تھا اور دوسرے دن مجاہدین روانہ ہو گئے، لیکن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
امامت میں نماز ادا کر کر رخصت ہونا چاہتے تھے۔ نماز جمعہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ میں نے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیا تھا جو عیسائیوں کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے گئے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں تشریف لے کر گئے؟ عبداللہ بن رواحہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پیچھے جمعۃ المبارک ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غدوتهم وفی روایت لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اے عبداللہ بن رواحہ وہ لوگ جو صبح جنگ کے لیے روانہ ہو گئے جن کو میں نے بھیجا، اگر تو زمین کی ساری دولت خرچ کر دے تو ان کے درجے کو نہیں پا سکتا جو تجھ سے پہلے نکل چکے ہیں، جو انہوں نے صبح سویرے روانہ ہو کر اجر پایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح شام دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ بہرحال جب یہ سرفروش مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے تو دشمن کو ان کی روانگی کی اطلاع مل گئی اور انہوں نے جنگ کی تیاری بڑے پیمانے پر کرنا شروع کر دی۔ جتنے جنگجو جو ان کے پاس ہے ان سب کو اکٹھا کیا۔ شرحبیل بن عمر الغسانی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو شہید کیا یا کروایا، اس جنگ کی پہلی چنگاری اسی نے سلگائی تھی، کیونکہ حالات و واقعات کو خراب کرنے میں اس شخص کا بنیادی کردار رہا۔ وہ ان جنگی تیاریوں کا منتظم بنایا گیا۔ اس نے قبیلہ غسان کے علاوہ لخم، جزام، قیس، بحرہ جیسے بڑے قبائل سے 1,00,000 عیسائیوں کو اکٹھا کیا۔ بہت بڑی تعداد میں عیسائی اکٹھے ہوئے۔ اسلام کے جاں باز مدینہ طیبہ سے چل کر جب ملک شام کے علاقے معان نامی قصبے میں پہنچے تو انہیں خود خبر ملی کہ ہرقل 1,00,000 فوج کے ساتھ بلقاء کے ضلع ماب کے مقام پر آ کر خیمہ زن ہے اور لڑنے کے لیے تیاریاں جاری و ساری ہیں۔ تلواروں کو تیز کیا جا رہا ہے اور وہاں پر بیٹھ کر مسلمانوں کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ معان نام کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا جو حجاز اور شام کے درمیان واقع تھا۔ دمشق سے مکہ کے راستے پر 5 روز کی مسافت، یعنی گھوڑے پر 5 روز کا جو سفر تھا اتنی مسافت پر یہ واقع تھا۔ مسلمانوں کو جب اس بڑے لشکر کی خبر ملی تو انہیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قاصد بھیجنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں مشورہ طلب کرے کہ ہم 3,000 افراد ہیں اور وہاں 1,00,000 کا لشکر ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیں گے تو ہم 3,000 ہی اس جنگ میں کود جائیں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کے لیے مزید افراد روانہ کرنا چاہیں گے تو پھر ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ یقیناً یہ بات کوئی غلط بات تو نہ تھی، صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فیصلہ لینا چاہ رہے تھے، لیکن اس مقام پر عبداللہ بن رواحہ کے چند جملے ایسے تھے جس نے فوراً ہی کایا پلٹ دی اور وہ 3,000 کے 3,000 لڑنے کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے لڑ کر مرنے کو زندگی پر ترجیح دی۔ عبداللہ بن رواحہ نے کیا فرمایا؟ یا قوم، یہ انتہائی ایمان افروز الفاظ ہیں جو تمام کے تمام مجاہدین کے دلوں میں اتر گئے اور وہ اللہ کی راہ میں کٹ مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یا قومی واللہ ان اللتی تکرہون للتی خرجتم تطلبون الشہادۃ وما نقاتل الناس بعدد ولا قوت ولا کثرت ولا نقاتلهم الا بهذا الدین الذی اکرمنا اللہ بہ فانطلقوا فانما ہی احدی الحسنیین اما ظہور و اما شہادۃ۔ اے قوم بخدا جس کو تم اب ناپسند کر رہے ہو، یعنی موت سے کراہت کا اظہار کر رہے ہو، اسی کی طلب میں تو ہم اپنے گھروں سے نکلے ہیں کہ ہمیں موت آئے اور اپنے گلے سے لگا لے، یعنی شہادت۔ ہم لوگوں کے ساتھ عدد، طاقت اور کثرت کے بل بوتے پر جنگ نہیں کرتے، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم اس دین کے بل بوتے پر جنگ کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشرف فرمایا۔ اے اللہ کے بندو چلو
چل دو نیکیوں میں سے ایک نیکی تمہیں نصیب ہو جائے گی، یا تمہیں فتح ملے گی یا شہادت۔ دونوں صورتوں میں ہمارے لیے باعث سعادت صورتحال یہ ہے کہ ہم یا فتح یاب ہو کے لوٹیں گے یا شہید ہو کر، اور دونوں صورتوں میں ہمارے رب کا انعام ہم پر ہی ہوگا۔ عبداللہ بن رواحہ کے اس نعرے کے بعد صحابہ پکار اٹھے، قد واللہ صدق ابن رواحہ، باخدا ابن رواحہ نے سچ کہا، ہم 3000 ہی ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہیں۔ زید بن ارقم نے اس تمام معاملے کی قیادت سنبھال رکھی تھی، اور عبداللہ بن رواحہ جو تھے، یہ زید بن ارقم جو تھے یہ اس وقت عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ تھے، اور آپ نے ایک خاص جملہ ارشاد فرمایا عبداللہ بن رواحہ نے۔ زید بن ارقم اور عبداللہ بن رواحہ ایک ہی سواری پر تھے، تو عبداللہ بن رواحہ نے زید بن ارقم سے کہا، ما علیک یا لقہ ان یرزقنی اللہ الشہادۃ، اے نوجوان اگر اللہ مجھے شہادت دے تو کیا تمہیں کوئی تکلیف ہوگی؟ اور آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر سے نکلے ہی شہید ہونے کے لیے تھے، اور اپنے دائیں بائیں افراد کو بھی شہادت کے لیے برانیختہ کر رہے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ نے خرید لی ہے ایمانداروں سے ان کی جانیں، ان کے مال اس کے عوض کہ ان کے لیے جنت ہے، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ وعدہ کیا اللہ نے اس پر پختہ وعدہ تورات اور انجیل اور قرآن یعنی تینوں کتابوں میں، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو۔ اللہ تعالیٰ سے اے ایمان والو بس خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو کیا ہے تم نے اللہ سے، اور یہی تو سب سے بڑی سعادت مندی ہے، کامیابی ہے۔ معرکہ موتا اب وقوع پذیر ہونے کو ہے، مسلمان عیسائیوں کے سامنے جا پہنچتے ہیں، اور آمنا سامنا ہوا ہرقل کے رومی لشکر سے ہوا۔ عرب قبائل نے جو لشکر جمع کیا ہوا تھا وہ ضلع بلقاء کے مشارف نامی قصبہ میں خیمہ زن تھا۔ مسلمان مشارف سے ہٹ کر موتا نامی گاؤں کے قریب پہنچ گئے، آخر یہی جگہ میدان جنگ بنی۔ مسلمانوں نے اپنی صف بندی کی۔ قطبہ بن قطادہ جن کا تعلق بنی عذرا قبیلے سے تھا، انہوں نے میمنہ یعنی دائیں کی طرف جو مسلمانوں کی فوج تھی یہ اب 3 حصوں میں بڑھ گئی، دائیں طرف، درمیان والے اور بائیں طرف۔ جو دائیں طرف والا گروہ تھا مسلمانوں کا لشکر کا حصہ تھا، اس کی قیادت جو تھی وہ سیدنا قطبہ بن قطادہ کے پاس تھی، اور میسرہ پر عبایہ بن مالک الانصاری آپ کو مقرر کیا گیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درمیان والے لشکر کی قیادت کو سنبھالا۔ بہرحال بہت بڑی جنگ کا معاملہ تھا، مسلمان آپس میں ایک صف بندی کر چکے، اور ایک طریقے کے ساتھ اب دشمن کے ساتھ جنگ شروع ہوئی، اور دشمن مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھا، اور صحابہ کرام کا نعرہ تھا اِنَّا لَمْ نُنْصَرْ بِالْقَسْرَةِ، ہم کثرت تعداد کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ ہماری کامیابیوں کا راز غلامی مصطفیٰ اور دین اسلام ہے۔ صف بندی کے بعد جنگ شروع ہوئی، دونوں لشکر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا، وہ جھنڈا، وہ زید بن حارثہ نے اٹھا رکھا تھا۔ آپ کی شمشیر آسمانی بجلی کی طرح دشمن پر گرتی اور ان کو خاک کر دیتی، اور دشمن کی صفوں کو آپ توڑتے ہوئے آگے جا پہنچے، اور آپ نے انتہائی جرأت مندی کے ساتھ 20 کافروں کو جہنم واصل کیا، اور آخر کار آپ شہید ہوئے۔ یہ وہ شہادت ہے جس نے مسلمانوں کو انتہائی تکلیف پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی زمین پر آ گرے، اور ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا علم تھام لیا، اسلام کا جھنڈا تھاما، اور جعفر بن ابی طالب بجلی کی رفتار سے آگے بڑھے، اور اپنے دشمنوں کو خون میں لت پت کرتے ہوئے آگے صفیں توڑتے ہوئے آگے جاتے گئے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ آپ زخمی ہوئے، اور آپ کی دائیں بازو کو جو ہے دایاں بازو تھا اس کو کاٹ دیا گیا، اس کے بعد آپ کا بایاں بازو کاٹا گیا، اور دیکھنے والوں نے یہ نظارہ دیکھا کہ آپ نے اپنی دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھام رکھا تھا۔ آپ کے دونوں بازو
کاٹ دیے گئے تھے۔ جعفر بن ابی طالب انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہوئے، اور تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق عبداللہ بن رواحہ نے آگے بڑھ کر اسلام کی علم کو تھام لیا۔ اور یاد رکھیے کہ عبداللہ بن رواحہ ہو اور یا جعفر بن ابو طالب ہوں، یہ دو صحابہ جن کا آخر میں میں تذکرہ کر رہا ہوں، انہوں نے انتہائی جرأت مندی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ جعفر بن ابی طالب کے سینے کے اوپر، آپ کے جسم کے سامنے والے حصے کے اوپر 90 زخموں کے نشانات تھے، اور آپ کی جرأت مندی کو سلام، آپ کی پشت پر ایک بھی زخم نہیں تھا۔ آپ نے دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے جس طریقے سے جام شہادت نوش کیا، اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کی پشت پر ایک بھی زخم نہیں تھا۔ آپ نے سارے زخم اپنے سینے پر، اپنے پیٹ پر اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر لگوائے۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن رواحہ جو تھے، انہوں نے علم تھام لیا اور آپ کہہ رہے تھے یا حبذ الجنۃ واقترابها طیبۃ وباردن شرابها والروم روم قد دنا عذابها علی اذا لاقیتها ضرابها۔ کتنی بہترین ہے جنت اور اس کا قرب، اور اس کی شراب بہت پاکیزہ اور ٹھنڈی ہے۔ روم تباہ ہو گیا، اس کا عذاب قریب آ گیا، مجھ پر لازم ہے کہ جب میں اس سے ملاقات کروں تو اس سے جنگ کروں گا۔ عبداللہ بن رواحہ نے آگے بڑھ کر حسب ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا تھاما تھا، دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، اور آخر کار آپ بھی اس مقام پر آ پہنچے جب آپ کا وقت شہادت آ پہنچا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے شہادت پائی، یہ بات تو واضح ہے، آپ شہید ہوئے، لیکن آپ کی شہادت سے پہلے کے چند جو لمحات ہیں وہ انتہائی دلچسپ لمحات ہیں، انتہائی خوبصورت لمحات ہیں۔ آپ نے اپنے آپ سے جو کلام کیا اور جو اشعار پڑھے، وہ اشعار سن کر کسی بھی کلمہ گو کے دل کے اندر ایمان کی حمیت بیدار ہو جاتی ہے، اسلام کی حمیت دل کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور اسلام انسان کے اندر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو اس کے جسم کے ایک ایک بال کے اندر ایمانی جذبہ جو ہے وہ بھر گیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں میری بیوی کا خیال آیا کہ اس کا کیا بنے گا، تو میں نے وہیں پر کھڑے ہو کر کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہوں تاکہ میرے دل سے میری بیوی کا خیال محو ہو جائے۔ میرے دل میں پھر باغ کا خیال آیا کہ میرا ایک بہت بڑا باغ ہے، تو میں نے وہیں پر کھڑے کھڑے کہا فَهُوَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، وہ باغ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا۔ میرے دل میں میرے 2 ایسے غلاموں کا خیال آیا جو میرے انتہائی اطاعت گزار تھے، تو میں نے وہیں پر کھڑے ہوئے کہا کہ میں اپنے ان دونوں غلاموں کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، اور پھر خود سے مخاطب ہو کر کیا کہا، اقسمت یا نفس لتنزلن او لتکرہنہ ان اجلب الناس وشد الرنۃ مالی اراک تکرہین الجنۃ قد طال ما قد كنت مطمئنۃ هل انت الا نطفۃ فی شنۃ۔ آپ نے فرمایا نفس میں تجھے قسم دیتا ہوں تمہیں میدان جنگ میں اترنا پڑے گا، تم خوشی سے اترو یا تمہیں اترنے پر مجبور کیا جائے۔ لوگ تو ہجوم کر کر آ گئے ہیں اور ان کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، مجھے کیا ہو گیا کہ میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تم جنت کو ناپسند کر رہے ہو۔ اپنے آپ سے خود مخاطب ہیں، بہت عرصے تک تم نے اطمینان کی زندگی بسر کی، تم کیا ہو مگر ایک قطرہ جیسے کہ پرانے مشکیزم ہو۔ ان واقعات نے اہل اسلام کی اس پہلے دور کی جو تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اس واقعے کو بالکل ظاہر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے آخرت کو اور اللہ کی رضا کو کس قدر محبوب بنا دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کا ایک اور دلچسپ واقعہ بھی ہے، انشاءاللہ وہ ہم اپنے اگلے درس میں لے کر پیش ہوں گے، اور غزوہ موتا کے دیگر حال احوال انشاءاللہ اگلے درس میں ہم تفصیلاً آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جو بیان کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور ان شہیدان موتا کا صدقہ ہمارے والدین، اہل و عیار، رفقا، جمیع امت محمدیہ کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ ما اجل